چلیں جی، یہ ہم نے تھوڑا عوام کا یہاں پہ مقدمہ رکھنے کی کوشش کی. آگے بڑھتے ہیں، اب بجٹ میں بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں خاموش ریولوشن آیا جسے ہم کہتے ہیں جی سولر کے ذریعے لوگوں نے سولر پلیٹس کے ذریعے لوگوں نے گرین انرجی کی طرف آٹومیٹکلی پاکستان کو لے گیا. بڑے سب حیران ہوئے دنیا میں کہ کیسے، بیکاز یہ گورنمنٹ ڈریون پالیسی نہیں تھی، انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگوں نے ایسے کیا. اچھا، بجٹ میں سولر پینلز کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اضافی ٹیکس لگنے کی خبریں ہیں. اللہ کرے یہ صرف خبریں ہی ہوں. اچھا، اس کے بعد مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں سولر پینلز کی قیمتیں پہلے ہی 4,000 روپے تک بڑھ گئی ہیں. 550، 655 اور 725 واٹ تک کے سولر پینلز اب 26,000 سے 32,000 روپے کے درمیان فروخت کیے جا رہے ہیں. اور جناب آپ کو یہ بتا دیں کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ گرین انرجی نہ صرف ماحول کے لیے مفید ہے بلکہ توانائی کے بحران کو قابو میں کرنے کا ایک بہترین حل ہے. تاہم بجٹ میں اضافی ٹیکس کی خبر نے مارکیٹ میں طلب بڑھا دی ہے اور صارفین پر فوری اثر ڈالا ہے. اور آپ ریٹس دیکھ رہے ہیں کہ 4-5 ہزار روپے انکریز ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سینئر وائس چیئرمین پاکستان ایسوسی ایشن حسنات خان صاحب. بہت شکریہ حسنات صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر، سولر پینل پر ٹیکس عائد کرنے کی ابھی خبریں گردش میں تھیں کہ ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ پر فوراً سے اثر آ گیا اور قیمتیں جو ہیں وہ 4-5 ہزار روپے بڑھ گئیں. صارفین کتنے متاثر ہو رہے ہیں اس سے، اور وہ جو گرین انقلاب ایک لے کے آئے تھے ہم لوگ، وہ کتنا ڈسکریج ہو رہا ہے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایکچولی کیا ہوتا ہے پاکستان میں کہ جو اسپیکولیشن ہوتی ہے، جو ابھی مس کمیونیکیشن ہے کہ IMF نے کہہ دیا کہ جی یہاں پہ سولر پینلز جو ہیں وہ اس پہ ٹیکس لگانا ہے، اور یہ بات صرف ابھی آتی ہے مارکیٹ میں، اور مارکیٹ جو ہے وہ اس کو بائی آؤٹ پہلے کر لیتی ہے اور ریٹس کو انکریز کر دیتی ہے. تو ہم بار بار گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکس لگانا ہے یا نہیں لگانا، ویسے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جو ٹیکس 10% ٹیکس ہے اس کو بھی 0% پہ لے کے لایا جائے، لیکن اگر وہ نہیں لگانا یا لگانا ہے تو اس کو ایک دفعہ ہی بتایا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بار بار یہ ٹیکس پالیسی آتی ہے، بار بار پالیسی آتی ہے. یہ جو ٹائم آتا ہے بجٹ کا، اس میں ہمیشہ جو ٹریڈر ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو آ جاتا ہے، ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے. ہم پوری جتنی بھی عوام ہے جو کہ سولر پینلز لگانا چاہتی ہے، ہم اس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پینک کریٹ مت کیا کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیکس لگ رہا ہے، ٹیکس صرف 8% کچھ بھی نہیں ہے. اس کی پینل کی کاسٹ 1-8 روپیہ بڑھتی ہے، لیکن کیونکہ پینک کریٹ ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو ٹریڈر ہے وہ جو 1 روپیہ بڑھنا تھا ٹیکس کی وجہ سے، وہ اس کو 4-5 روپے انکریز کر دیتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو عوام جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف آئے، جب اس نے اگر 2 ماہ بعد لگانا ہے سولر پینل 2 ماہ بعد لگائے. سیکنڈلی جب گورنمنٹ کے اندر یہ ایشو آتا ہے کہ یہ ٹیکس لگانا ہے تو وہ کلیئر پکچر آنی چاہیے. ویسے ہم بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں PSA کی طرف سے کہ ہمیں پورا یقین ہے پرائم منسٹر صاحب اس دفعہ ٹیکس انکریز نہیں کریں گے، لہٰذا جو جتنی بھی عوام ہے جو بھی سارے سولر پینلز لگانا چاہتا ہے وہ نارملائز ہو جائے، آرام سے سولر پینلز لگائے. اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس انکریز نہیں ہوگا. لیکن ہم تو 18 سن رہے تھے. یہ خبریں آپ غلط ہیں کہ صحیح ہیں؟ ذرا ہمیں نمبر کچھ بتا دیں، کیا سفارشات بھیجی گئی ہیں، کتنا ہونا چاہیے؟ جی ہم تو سفارشات یہ کر رہے ہیں کہ 0% ہونا چاہیے. ایکچوئل کیا ایشو ہے دیکھیں آپ، جو میں پوری آپ کی بات سن رہا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ جی جو غریب بندہ ہے تو اس کو غریب ہی رہنے دینا چاہیے. ایک غریب بندہ ہے وہ گاڑی نہیں خرید سکتا تو اس سے ساری زندگی گاڑی نہیں خریدنی، کیونکہ گاڑی ہم نے مہنگی کر کے رکھنی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ غلط ہے میرا خیال ہے ہمارے پاکستان کے اندر. ہمیں چیز کو سستا لے کے آنا. اگر ہم چیز کو سستا کرتے ہیں تو وہ ہر بندے کے اس میں آتی ہے، ہر بندہ اس کو بائی آؤٹ کر سکتا ہے اور پھر بزنس بنتا ہے. اگر آپ نے چیز مہنگی کر دی اور وہ بزنس ہی نہیں رہا پاکستان میں، آپ کی غربت بڑھتی گئی، آپ کے 50% 60% لوگ ایسے آئیں گے جو کہ چیز ہی نہیں خرید سکتے، تو وہ بنائے گا پاکستان میں. تو آپ نے چیز کو سستا کرنا ہے تاکہ وہ یہاں پہ لوگ لے سکیں. اب جو آپ کی بات ہے ٹیکس کی، ٹیکس اس میں 10% ہے اور جو کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ 0% پہ آئے. ہم گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 0% پہ آنا چاہیے. کیوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس ٹائم جو سولر پینلز ہے وہ کوئی امیر بندہ یا اشارفیہ نہیں لگا رہی. جو سولر پینلز ہیں وہ آج کل جو لوگ لگا رہے ہیں وہ 1-2-4 زیادہ پینل نہیں لگا رہے. پینلز کی امپورٹ بھی ڈکریز ہو چکی ہے پہلے سے. اب لوگ بیٹری کی طرف شفٹ کر رہے ہیں جنہوں نے سولر لگا چکے تھے. تو اب جو سولر لگا رہا ہے وہ ایک کمزور طبقہ ہے، تو اس کے اوپر ٹیکس آئے گا دوبارہ سے. یہ اچھا حسنات، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو آن گریڈ صارفین کے اوپر لٹرم پٹرم لیفٹ رائٹ کے ٹیکسز، وہ ہم بیچ میں آپ خبریں بھی رپورٹ کرتے رہے. لوگوں نے کہا کہ جناب چھوڑو یہ آن گریڈ والا جھنجٹ، آف گریڈ آؤ.
اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چارج کرو اور اتنا استعمال کرو جتنا آپ کی ضرورت ہے. دن میں آپ کی سولر پلیٹس جو ہیں وہ چارج ہوں گی, پروڈکشن ہوگی, رات میں آپ کی کنزمپشن ہوگی. اچھا, اس کے لیے چاہیے اب بیٹری, اور بیٹری چاہیے آپ کو لیتھیم آئرن بیٹری جو کہ آتی ہے باہر سے ہمارے ملک کے اندر. آپ سولر پینل کی پر پلیٹ کے اوپر اگر مارکیٹ میں 2,500 3,000 2,000 بھی بڑھ جاتے ہیں, اضافہ ہو رہا ہے, شاید اتنا فرق نہ پڑے. لیکن اگر لیتھیم آئرن بیٹری کے اوپر اضافہ ہوتا ہے, اس کا پھر ایک میجر ڈراسٹک افیکٹ پڑے گا. اس پہ بھی کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل. ایکچولی ایک کچھ چیزیں جو گورنمنٹ اچھا کر رہی ہے ہمیں ان کو بالکل اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. پاکستان میں جو پالیسیز ہیں اس ٹائم 3 پالیسیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس, پی ایم کے پاس پڑی ہوئی ہیں, جس میں بیٹری اسمبلی لائن لوکلائزیشن پالیسی ہے. بیٹریز جو ہیں پاکستان میں سستی ہو رہی ہیں, یہ میں آپ کے سارے صارفین کو بتانا چاہوں گا. یہاں پہ لوکلائزیشن ہو رہی ہے, تقریباً 30 سے 35 اسمبلی لائنس پاکستان میں آ چکی ہیں, کچھ کی لگ چکی ہیں, کچھ جنریشن بھی ان کی ہو چکی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ہے دیٹ از سیل مینوفیکچرنگ. تو سیل مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جایا جا رہا ہے پاکستان میں. وہ بھی سیل صرف لیتھیم آئن نہیں, اب سوڈیم آئن کی طرف جا رہے ہیں, کہ سوڈیم آئن کے سارے ذخائر پاکستان میں آلریڈی اویلیبل ہیں. تو ہم لیتھیم آئن کی جگہ ہم سوڈیم آئن کی بات کریں گے آگے ان فیوچر, کیونکہ چائنا بھی لیتھیم آئن کو چھوڑ رہا ہے اور سوڈیم آئن کی طرف جا رہا ہے. سوڈیم آئن سستی بیٹری ہے. تو جو آپ کی بات ہے بیٹری پالیسی پاکستان میں اگر آ جاتی ہے, جو کہ پی ایم بالکل اس ٹائم امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, اگر وہ آتی ہے تو تقریباً 40 to 48% ٹیکسز ہیں اس ٹائم پاکستان میں جو بیٹری پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے, تو وہ ختم ہو جائیں گے. تو جو را مٹیریل ہے اس کے اوپر 0% ٹیکس ہو رہا ہے ابھی اگلے 3 سال کے لیے, اور پھر را مٹیریل پہ ٹیکس انکریز کریں گے, ڈیوٹیز لگاتے جائیں گے تاکہ اس کی لوکل مینوفیکچرنگ بھی پاکستان میں سٹارٹ ہو. تو اس ٹائم پاکستان میں جو پالیسی آ رہی ہے بیٹری مینوفیکچرنگ کی وہ اچھی آ رہی ہے. ہم اس کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں, ہونا بھی یہی چاہیے. تھینک یو سو مچ اسناد, بہت شکریہ. اور لوکلائزیشن ہوگی تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے, اور ای کار جو ہے اس میں بھی بہت پاکستان سہولت اس میں حاصل کر سکتے ہیں.